آپ کی جتنی محبت پاکستان سے ہے ہم اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ باقی ٹیمیں ابھی اس سے بہت دور ہیں اور ان کے لیے آگے چل کر اور مشکلات پیدا ہوں. آپ ایک برانچ میں وزٹ کریں گے تو کیسے آپ کو کیا چیز وہاں ملے گی؟ آپ نے اے ٹی ایم کو کیسے یوز کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، لنک ہے. فیکٹر 8 اور 9 کی کمی موسٹلی پائی جاتی ہے اور اس کو ہیموفیلیا اے اور ہیموفیلیا بی کہا جاتا ہے. تم کیا تمہاری 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آرمی چیف عاصم منیر کا دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام. بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر قرار. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں پاکستانی موقف کی تائید. جعفر ایکسپریس ٹرین حملے میں دہشت گردوں کی جانب سے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحے کے استعمال کا انکشاف. اسلام آباد میں غیر متوقع سالہ باری. برف کے بڑے بڑے اولوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے. شہری غیر متوقع سالہ باری دیکھ کر حیران. موسمیاتی تبدیلیاں اب واضح طور پر پاکستان کو متاثر کر رہی ہیں. پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو روکنے والا کوئی نہیں. لاہور اور پشاور کے بعد ملتان سلطانز کو بھی مات دے دی. دفاعی چیمپئن اس بار بھی بہترین فارم میں دکھائی دے رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہفتہ مالی خواندگی. اشتراک اور جدت ترازی کے ذریعے مالی شمولیت سے عوام کیسے فائدہ اٹھائیں. اسٹیٹ بینک کے نمائندے آج ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اعضاء اور خون کا عطیہ دینا اسلامی تعلیمات کے مطابق جائز. ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کے بیان پر تفصیلی گفتگو پروگرام کا حصہ ہوگی. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون کہنے لگی تھی میں. ویری گڈ مارننگ، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے اور میں ہوں سونیا سندر. میں ہوں سید فیصل کریم. امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا. نہیں ہوا تو ہم تو آ گئے ہیں نا آپ کے دن کا آغاز بہتر کرنے. بائی دا وے، اگر آپ لوگ وفاق دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں میں رہتے ہیں تو کل کیا ہی دن گزرا آپ لوگوں کے لیے. پہلے تو معمول کی گرمی پڑ رہی تھی، اچانک بادلوں نے سورج کو اپنے حصار میں لیا، پھر بارش ہوئی لیکن اس کے بعد لائک آف دا سائز آف اے پام، ہتھیلی کے سائز سے بھی بڑے بڑے اولے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئے. ژالہ باری شروع ہو گئی اور ایسی کہ اسلام آباد میں رہنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسی ژالہ باری پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. ایگزیکٹلی، اور اتنے بڑے بڑے اولے تھے، لوگوں نے اس کی ویڈیوز باقاعدہ بنائی ہیں ہاتھوں میں رکھ کے کہ وہ لٹرلی بال کے سائز کے وہ تھے. اور ویسے میں بھی اسلام آباد میں رہی ہوں، میں نے بھی حقیقتاً اتنی ایکسٹریم لیول کی ژالہ باری کبھی نہیں دیکھی. اور چند منٹوں میں اسلام آباد سفید چادر اوڑے ہوئے تھا. اسلام آباد کے ساتھ ساتھ صبح خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی بارش کے ساتھ ساتھ شدید ژالہ باری ہوئی ہے. اور ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں بھی تیز بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور پانی میں کئی گاڑیاں بہہ چکی ہیں. ایبسلیوٹلی. سوشل میڈیا پر گھروں، عمارتوں اور گاڑیوں کے ٹوٹے شیشوں کی تصاویر شیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں. بس واچنگ ایک مہران اور اس کا جو فرنٹ شیشہ ہے وہ تو بالکل سمجھے بڑی تباہ ہو گیا گاڑیاں مہران ہی ہے، سیوک سٹی اور کافی بڑی بڑی گاڑیوں کے فرنٹ سکرینز، بیک سکرینز جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. کافی اب یہ جو غیر متوقع ژالہ باری ہے اور اس کے بعد کے مناظر، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 5.6 شدت کا زلزلہ جو کہ پرسوں آیا، یہ تمام تر چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی از ایٹ سپیک. اور یہ بھی آپ دھیان میں رکھ لیجئے کہ پرسوں ہی دوبارہ سے یہ ڈسکشن ہوئی کہ اسلام آباد میں بھی باقی ماندہ ملک کی طرح وہ جو موسم بہار ہے اس کا سپین بہت کم ہو گیا. تو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں اور یہ اثرات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. اور اب حکومت کو اس حوالے سے انتہائی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر بس تو یہ شروعات ہے، آگے اس سے بھی زیادہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ کلائمیٹ چینج از اے سیریس تھنگ. ایبسلیوٹلی. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اگلے موضوع. اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل ایک بہت ہی اہم دن تھا. پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کو پاکستان کی تقدیر اور ماتھے کا جھومر قرار دیا. انہوں نے دہشت گردوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تم کیا تمہاری 10 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور بلوچستان نہیں لے سکتی. عاصم منیر نے 2 ٹوک پیغام میں واضح کیا کہ پاکستانی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد ہو سکتی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اسی پر بات کریں گے.
تو آصم منیر کل کھل کر گرجے اور کھل کر برسے. بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیا, اور اب سوال یہ ہے کہ جو 2 ٹوک پیغام جناب آصم منیر نے دیا ہے کیا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ there is something big that is going to happen in بلوچستان. اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی ملا کے یہ رکھیے کہ اس سے پہلے جو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ اب ہم ایکشن پلان بنانے جا رہے ہیں, تو کیا کہا جنرل آصم منیر نے, آپ کو دکھاتے ہیں. پتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation, there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے, جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. اسی پہ بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث طواف صاحب آج ہمارے ساتھ صبح موجود ہیں. حارث صاحب, ویری گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حارث صاحب, اور اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ لاسٹ ٹائم لائک the all army chiefs جنہوں نے گفتگو فرمائی, جنہوں نے کبھی تقریر کی, they have their own style of speaking. ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا, ان کا ایک اپنا passionate ایک جذبہ ہوتا تھا. But the way General Asim Munir delivered the keynote speech yesterday, it was not just a speech, it was the passion, and it was the passion being supported by the whole nation. کیا کہیں گے اس پہ؟ Special it was a historic, I would say, address تھا اس میں. جس طریقے سے انہوں نے کمپریہنسو طریقے سے بات کی, اور جو ان کی باڈی لینگویج میں کانفیڈنس تھا وہ ابھر کے نظر آ رہا تھا, اور پھر جذبہ محبت, پاکستانی حب الوطنی, اور اس کے لیے ملک کے لیے کوئی اسپیشل کام کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا ایک سپہ سالار میں, چاہے وہ معاشی ترقی ہو یا سیکورٹی کو ختم کرنا ہو, سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کرنی ہو, یا ٹیررسٹ کا مقابلہ کرنا ہو, یا اوورسیز پاکستانی کو جس محبت سے انہوں نے بات کی, ان کو یہ کہا کہ آپ کی جتنی محبت پاکستان سے ہے ہم اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ ہمارے امبیسڈرز ہیں دنیا کے اندر, اور خاص طور پہ اب جب آپ کو یہاں پر ہم نے بلایا بھی اس لیے ہے کہ یہاں پر آ کے آپ خود دیکھیں گے پاکستان میں کیا حالات ہیں. آپ کو غلط سوشل میڈیا پہ فیڈ کیا جاتا ہے, آپ کے لیے ہر قسم کی ہم یہ سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب جب یہاں سے آپ جائیں گے, جب آپ کو سمجھ آ جائے گی, اور آپ کو سمجھ آ چکی ہے, تو پھر دنیا میں جا کے جب آپ کی پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے, آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ تھنگ. اور اس پہ ہال جو ہے وہ تعلیم سے گونج اٹھا. پھر اینڈ میں جب خاص طور پر چیف آرمی اسٹاف نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو ہول کنونشن واز ریئلی ساؤنڈنگ لائک, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی جوش و بلبلہ تھا وہاں پر. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جو بات کی کہ یہ مٹھی بھر 1500 دہشت گرد, جب دشمن کی 13 لاکھ فوج ہمیں کورس نہیں کر سکتی, ہمیں انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتی, اور یہ ہمیں کریں گے, ہم یہ 10 سال 10 نسلیں بھی ان کی لگے تو پاکستان نقصان نہیں ہوتا. بلوچستان جو ہے یہ پاکستان کا ترقی کی روشنی ہے, اور یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم بلوچ سرداروں کے شکر گزار ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور جب تک آپ کی مسلح افواج کے ساتھ پاکستان قوم کھڑی ہے, پاکستان میں کوئی نقصان نہیں کر جا سکتا. ایبسلیوٹلی. بالکل جی. حارث صاحب, جو عاصم صاحب کا بیان ہے وہ
ऑब्वियसली बहुत ही इंतुजियाज़म के साथ और बहुत ही जज्बाती और बहुत ही ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा कि हम जल्द कलाकमा कर देंगे। तो क्या हम ये नतीजा निकाल सकते हैं उनके बयान से कि किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है? देखिए, बड़ा ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है। ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, 180 ऑपरेशन पर डे हो रहे हैं, और यही अज़्म इस्तेकाम में मिला कि हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हम नया ऑपरेशन नहीं करना चाहते, हम सारे बलूचिस्तान में ऑपरेशन नहीं करना चाहते। वी वांट कि हम इनके खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते रहें, सिर्फ इसकी कैपेसिटी बढ़ा दें। नंबर 2, चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की हुई है कि देखें, फ़ौज ने तो तहैया किया हुआ है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करते रहना, इनको मारते रहना है, शहादतें देते रहना है, कुर्बानियाँ देते रहना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क से जड़ से दहशतगर्दी खत्म हो जाए, उसका एक ही तरीका है कि पूरी कौम खड़ी हो। नंबर 1, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर जितने भी हैं सब इकट्ठे किए जाएँ, और इलीगल स्पेक्ट्रम जिसमें हुंडी का पैसा, नारकोटिक्स का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, ये जो फाइनेंशियल टेररिज्म में आता है, इसको हमने रोकना है। ये सारी चीज़ें मिल के जब आप ऑपरेशन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड अज़्म इस्तेकाम। ऑपरेशन इसी तरह होते रहेंगे। बिल्कुल। ये कहता है दुश्मन कि हम पूरी फ़ौज को एक जगह झोंक दें और अवाम के साथ उसको लड़ाएं, और फिर अब वो फ़ौज और अवाम में गैप रखेंगे। तो हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रखेंगे, बिल्कुल, लेकिन से खत्म करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस इस्तेकाम। और इसी से सर एक चीज़ जो बात गुफ्तगू हुई, सारी चीज़ें ना, वन पॉइंट टू पॉन्डर कि जिसमें पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है आफ्टर द यूएस लेफ्ट अफगानिस्तान, आप भी हमेशा से ये कहते रहे हैं, और अब तो अमेरिका ने ख़ुद भी इस पे मोहर सब्त कर दी है कि जो असलहा छोड़ के भागे थे अमरीकी अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। और अब जाफ़र एक्सप्रेस के भी हवाले से चीज़ आ गई है कि वो असलहा वहाँ इस्तेमाल हुआ है ना। अब ये एक मल्टी प्रॉन्ग सिचुएशन है, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट ने खुद ये कह दिया है इसको टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो देखे, वो तो छोड़ के चले गए, नाउ व्हाट टू डू। और ऐसे मामलात में होता है क्या सर, एज ए सोल्जर, मुझे ये तरह पॉलिसी बताइए कि अगर एक मुल्क छोड़ के भाग गया और अब उसका छोड़ा हुआ असला दूसरे, नॉट द मुल्क बट द मिसक्रेंट्स आर यूजिंग, तो फिर इस पर पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान किस अदालत में जाए, जाके शिकायत करे, क्या करे, या फिर मामलात अपने हाथ में ले? देखिए, एक तो ये है कि वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दिया है, और उस पर जब हमें पहले से मालूम है, अमेरिकन को भी पता है, ट्रम्प भी कह चुके हैं कि हमने 7,77,000 सिर्फ राइफल छोड़ के हैं, उसके 70,000 के बख्तरबंद गाड़ियाँ, दूसरा सामान वो छोड़ के हैं, और उनका ये हमें वापस करें। ये उनको ये वाशिंगटन ने कंफर्म किया कि जावर एक्ट में M3, M4, A1 जो राइफल्स हैं अमेरिकन, वो वहाँ मिलती हैं। 19 डिवाइसेस हमेशा जब भी आप टेररिस्ट मारते हैं, 1-2 अफगानी होते हैं, सब तो अमेरिकन साथ का होता है, चाहे वो BLA है, BLF है, BNA है, मजीद ब्रिगेड है, खुरासान ISS है, यार्ड फॉरेस्ट TTP है, सब तो बात लगा हुआ है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में सेफ है, इट्स ए ग्लोबल थ्रेट अगेन। सो पाकिस्तान इज फाइटिंग एट दी ग्लोबल टेररिज्म। हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी देखें, इस तरह चाहिए कि आप अफगान हुकूमत से खुल के बात करें, दो टोक बात करें। बिल्कुल। और अगर आप नहीं करते हैं तो देन दीज आर द ऑप्शन वी हैव। हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक इस्तेमाल करेंगे, आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद करेंगे। वी वांट वन थिंग ओनली फ्रॉम यू, अपनी सरजमीन आपने कमिटमेंट की थी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करें। नंबर 2, अमेरिकन भी खुल के बात करेंगे, इंडिया को नकेल डालेंगे। इंडिया इज बिन टेररिज्म, रॉ के साथ मिल के बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, काबुल एम्बेसी में सब कुछ इकट्ठे करते हैं, वहाँ से टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। नंबर 3 बात है कि अपने मुल्क में देखें, अपने इस रीजन के अंदर रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इन और सेंटेशन सब मिलके एक सिक्योरिटी अपना अम्ब्रेला बनाएं, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करें, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाएं कि हमने अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है। अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो पाकिस्तान का सीपैक बनेगा और ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा। हमारी कनेक्टिविटी सेंटेशन से अफगानिस्तान के थ्रू होगी अगर अफगानिस्तान पीसफुल होगा। इसीलिए वहाँ पर वेपन एमुनिशन छोड़ा गया, इंडिया पहुँचा है कि अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि ना हमारी कनेक्टिविटी होगी, ना हमारा सीपैक बनेगा। बलूचिस्तान में वो कोशिश करते रहेंगे ये सर्विस करने की, और हमारा ग्वादर पोर्ट ऑपरेशन होगा। सो हमें ये बात, और OIC के प्लेटफॉर्म पे जाएं, दुनिया को इंडियन जो एजेंडा एक्सपोज करें
इंडियन ग्लोबल टेररिस्ट है। आपके सामने कनाडा में उसने सिखों को मारा है, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, इंग्लैंड में किया। वो खुद उन्होंने कहा हमारे 20 पाकिस्तानी मारे हैं जो कश्मीर कॉज में कर रहे थे। तो आई थिंक इसको पूरी कोशिश करनी कि FATF में लेके जाएं, वहाँ इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। सो ऑल दीज थिंग हैव टू बी डन aggressively and proactively. That is what is the answer for these operations. जी हाय साहब, अभी आपने BLA का जिक्र किया, अफगानिस्तान की बात की, तो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बावजूद, जिनसे हमारे अच्छे मरासिम हैं, इनके इक़्तिदार में होने के बावजूद BLA वहाँ कैसे ऑपरेट कर रहा है? देखें, वहाँ पर इनको अफगान अबूरी हुकूमत की टेसिट अंडरस्टैंडिंग है, टेसिट सपोर्ट है। ये फौजों को भी सपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान में भी करते हैं, इन्हीं में तो मिले हुए हैं। आई थिंक पाकिस्तान को चाहिए कि इमीडिएट इनसे बात करके बोल्ड स्टेप लेके इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट बनना। हम इनको आटा भी देते हैं, हम इनको गन्ना भी देते हैं, हम इनको चीनी भी देते हैं, उनको फर्टिलाइज़र भी देते हैं, बाकी भी हम लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं। तो कहीं तो फिर हम इनको चेक करेंगे ताकि इनको जब पिंच और फिर अफगान ये जो रिफ्यूजीज अभी बात की 31 मार्च के बाद जाने थे, उनको हमें और सख्ती से भेजना चाहिए। 15 लाख अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, जहाँ पर टेररिस्ट आके छुपते हैं, इनकी सहूलतकारी होती है, ये इनकी ब्रीडिंग प्लेस है। सो जब हम इनको निकालेंगे तो फिर ये पता चलेगा अफगान गवर्नमेंट को कि किस तरह इकोनॉमिक क्रंच होता है। जब ये वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके इनके लिए करेंगे, क्योंकि ये अफगानी यहाँ पर ये स्ट्रीट क्राइम भी करते हैं, नारकोटिक्स को भी डील करते हैं, हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। सो हमें यहाँ पर सख्ती से अमेरिकन किसी प्रेस में नहीं आना चाहिए कि जब भी रोक लें, ना भेजें। वाई शुड दुनिया में कहीं ये रिफ्यूजीज को पूरे मुल्कों में फिरते हैं, उनको एक जगह एलोकेट होती है, फेंसिंग होती है, उसके अंदर ये रहते हैं। अभी हमारे पास 1.4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज के, उनको हम नहीं निकाल रहे। लेकिन कम से कम जो इलीगल हैं, जिनके पास POR है या ACC होल्डर्स हैं, उनको तो हम निकालें, भेजें इनको अपने मुल्क में। वाई शुड बी कीप मेहमाननवाजी जब इनको हमारे साथ नहीं है। ऑल राइट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। एंड अगेन वंस अगेन इट वाज वन इम्प्रेसिव इवेंट, इट वाज वन इम्प्रेसिव कीनोट स्पीच बाय द सुपर सलार। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं जी, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। ज़रा स्पोर्ट्स के मैदान से क्या खबरें देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कामयाबियों का सफ़र जारी है। PSL के 7वें मैच में इस्लामाबाद ने मुल्तान को शिकस्त दे दी है। एब्सोल्युटली, इस्लामाबाद इज ऑन अ रोल और कोई नहीं है उनको रोकने वाला, बल्कि दूर दूर तक 203 के हदफ के ताकुब में 18.4 ओवर्स में 155 रन बना के आउट हो गई मुल्तान। यानी कि कहने का मकसद यह है कि एक मरतबा फिर मुल्तान के लेकर लर्निंग क्लासेस का जो है वो सिलसिला जारी रहा और वो बेचारे लर्निंग ही कर रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यूनाइटेड की जानिब से एक मरतबा फिर द प्रोलिफिक साहबजादा फरहान हु हैज हिट द पर्पल पैच बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बाय द वे वहाँ पे गुड मॉर्निंग है या नहीं, लेकिन चलिए हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है। क्या बात है, साहबजादा फरहान बहुत ही जबरदस्त पर्पल पैच में है। कल हम रात शो में भी बात कर रहे थे कि इस एक महीने के अंदर अंदर 4 सेंचुरियां, और कल उन्होंने निफ्ट सेंचुरी भी बना दी। हालांकि आउट हुए उनको अफसोस तो हुआ होगा, बट ही इज ऑन अ रोल। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑन अ रोल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस में साहबजादा फरहान का बड़ा अमल दखल है, और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी कामयाबियां समेट रही है, तो ऐसा लगता है कि इस साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चैंपियंस भी बन सकती है, आगे भी आ सकती है। और उनके सिर्फ वो नहीं खेल रहे हैं बल्कि उनके साथ उनके बॉलर्स भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह जैसन होल्डर ने बॉलिंग की है तो उससे बड़ा सहारा मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिडिल में बॉलिंग में, क्योंकि उनका प्रॉब्लम यही होता था मिडिल में बॉलिंग में अक्सर उनको जो है बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाती थी। होल्डर के आने से टीम में बैलेंस बहुत आ गया। तो फरहान और होल्डर ने मिलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड उन दोनों की वजह से, तो ऐसा लगता है कि बाकी टीमें अभी उससे बहुत दूर हैं और उनके लिए आगे चलकर और मुश्किलात पैदा होंगी। बाकी टीमें क्यों दूर हैं? बाकियों की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं है? खेल तो सभी रहे हैं ना, तो एक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी जो है वो ये कि इट्स अबाउट यू नो इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो है लाहौर कलंदर्स इस बार टॉप ऑफ द लाइन लग रही हैं और बाकी टीम्स। लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान।
کل ملتان سلطان کے میچ گرپ میں تھا انٹل 15th اور 16th اوور حیدر صاحب, اور 16ویں اوور تک انہوں نے اتنے رنز نہیں کرنے دیے تھے اسلام آباد یونائٹڈ کو. لگ رہا تھا کہ آج شاید بازی پلٹ جائے اور ان کا جو ہے وہ جیت ان کے نام ہو, لیکن پھر ہوا یہ کہ آخری 5 اوور میں میرے خیال سے 50+ یا 60+ رنز بنا دیے اسلام آباد یونائٹڈ نے. اگین حیدر علی, فائنلی اللہ کا شکر ہے حیدر علی چلے اللہ اللہ کر کے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی نا. تو ملتان سلطانز کے لیے کہاں ایشوز آ رہے ہیں؟ دیکھیے ملتان سلطانز کا جو پرابلم لاسٹ ایئر تھا وہ اس سال بھی ان کا چل رہا ہے کہ وہ بیٹنگ میں رضوان کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور بالنگ میں ان کی کچھ کمی نظر آ رہی ہے. ان کے اسامہ میر جو ہے مین اسپنر ہیں, وہ اچھی بالنگ نہیں کر پا رہے ہیں, کل بھی وہ اتنی اچھی بالنگ نہیں کر پائے. تو ملتان سلطانز کا توازن تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے. کچھ ان کی مڈل آرڈر بھی اتنا اس طرح پرفارم نہیں کر رہی ہے جیسے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کل ملتان سلطان کو چیز کرنا چاہیے تھا, ان کا آغاز بہت اچھا تھا, اوپننگ اچھی ہوئی, تو وہاں پہ ملتان سلطان کی مڈل کو تھوڑا اپنے ٹاپ آرڈر کا ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. بلکہ شروع میں ایسا لگ رہا تھا پہلے 10 اوور میں جس طرح 9 رنز کا اور 10 رنز کا ایوریج تھا ہر اوور میں, وہ بعد میں برقرار نہیں رہ سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی ٹاپ آرڈر کی وکٹیں گری ویسے ہی مڈل آرڈر جو ہے پریشر میں آ گئی. تو یہی سیم پرابلم جو پشاور زلمی کے ساتھ ہے وہی ملتان سلطانز کے ساتھ اور وہی کراچی کنگز کے ساتھ چل رہی ہے. تو صرف اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ ایک ایسی ٹیم ہے جس نے اپنا آپ کو بڑا اچھا ہر شعبے میں اس وقت مینٹین کیا ہوا ہے, ورنہ ہر ایک کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ٹاپ آرڈر چلتا ہے مڈل آرڈر نہیں چلتی, مڈل آرڈر چلتا ہے ٹاپ آرڈر نہیں چلتا ہے. تو یہ اس سال PSL میں یہ پرابلم جو ہے میں سمجھتا ہوں آگے بھی باقی رہے گی. اور اس میں پھر حیدر صاحب یہ ایک ایشو یہ بھی ہے, چلیں وہ کہتے ہیں نا کہ جیت آپ کی تمام تر برائیوں کو انڈر دا کارپٹ سویپ کر دیتی ہے, لیکن ہم کیسے جانے دیں اس ایک چیز کو کہ شاداب خان, کل شاداب خان 2 وکٹیں گرنے کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ ہو گئے, آئی گیس ہم سے ڈسکنیکٹ ہوئے. تو کل ایک اچھا دن تھا اسلام آباد کے لیے, بٹ the question that I wanted to post is شاداب خان اگین چوتھے نمبر پہ آئے کیوں, جبکہ ان کے نیچے والے بیٹسمین بہت سارے تھے کہ جن کو آنا تھا, اور جو پراپر بیٹسمین ہیں جن میں حیدر علی ہیں, اعظم خان ہیں, وہ نیچے آ رہے ہیں, شاداب خان اوپر آ رہے ہیں, وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, آؤٹ ہو کے دوبارہ واپس جا رہے ہیں. فیصل جب یہ ساری چیزوں کی اسٹریٹجی کیوں نہیں پہلے سے ڈیزائن کی جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے تو obviously ہوتی ہے. خیر چلے ہم کرکٹ پہ تو بات کریں گے ہی. جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ روز جو ہیل سٹارم ہوا ہے اس پہ اب سچویشن یہ ہے کہ ایک تو ہیل سٹارم ہے, اس سے ایک دن پہلے 5.6 شدت کے زلزلے آئے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہو رہی ہیں کیا بتاتی ہیں موسم کے حوالے سے, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. انجم نذیر ترجمان محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم صاحب ویری گڈ مارننگ, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. انجم صاحب یہ بتائیے, بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس واز ان ایکسپیکٹڈ, واز دس ان ایکسپیکٹڈ the hailstorm؟ جی بہت شکریہ. جی بالکل یہ ایکسپیکٹڈ تھا, اس کی فورکاسٹ جو ہے وہ پراپرلی تھی. بتا دیا گیا تھا کہ 16 تاریخ سے ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا, اور اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا تھا کہ ہیل سٹارم بھی پاسبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں, دیٹ واز اے فورکاسٹ. ایک ہوتی ہے ناؤ کاسٹ, یعنی کہ ناؤ کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ آنے والے جو 2 سے 6 گھنٹوں کا ویدر ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اور ناؤ کاسٹ کی ڈسیمنیشن کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے وہ ویدر ایپ ہوتی ہے. اس سلسلے میں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ایک ویدر ایپ ہے جس کو کسان ایپ کہتے ہیں, جو کہ گوگل اور پلے اس پہ آئی فون اسٹور پہ اویلیبل ہے. اس میں جو ہے نوٹیفیکیشن ویل بیفور ٹائم جو ہے وہ انسرٹ کر دیے جاتے ہیں, اور جس نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کے پاس فوراً پاپ اپ میسج آ جاتا ہے. انجم صاحب یہ جو اتنا زیادہ ویدر انپریڈکٹیبل ہوا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ چلیں تھوڑے بہت آپ نے پیشن گوئی تو اس کی ہو گئی تھی کہ جی ایسا ہیل سٹارم ایکسپیکٹڈ ہے, لیکن اچانک سے گرمی, اچانک سے بارش, اچانک سے ویدر بالکل صاف, اور اچانک سے جو ہے وہ تالہ باری شروع. تو یہ کیا یہ کلائمیٹ چینج کی نشانی سمجھیں ہم, اور کیا یہ چیز مزید آگے جا کے ورسٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت ہم ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں. ٹرانزیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سردیوں سے گرمیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو جب ہم سردیوں سے گرمیوں کی طرف جاتے ہیں تو جو آپ کی سرفیس ہیٹنگ ہے وہ انٹینس ہو جاتی ہے. جیسے کل اسلام آباد کا میکسیمم ٹمپریچر 36 تھا, اور اپر ایئر میں جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ جب آتا ہے وہ اپنے ساتھ کولڈ ونڈ لے کر آتا ہے. تو جب آپ کا ایٹماسفیئر میں کنٹراسٹ جو ہے وہ ٹمپریچر کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے
تو اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو گرج چمک کے بادل ہوتے ہیں جن میں ہیل اسٹارم ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی جو لائف سپین ہوتی ہے ایک سیل کی، یہ تقریباً 25 سے 45 منٹ کی ہوتی ہے، جس میں یہ پیدا ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے اور ڈسپیٹ ہوتا ہے. تو اس قسم کے کلاؤڈ ماس کو ظاہر ہے جب فورکاسٹ ہوتی ہے تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اندیشہ ہے کہ ہیل اسٹارم پاسبل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے تو جو فورکاسٹر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ناؤ کاسٹ ایشو کرتے ہیں، اور ناؤ کاسٹ کی ڈسپلینیشن کا سب سے بیسٹ طریقہ آج کل کے دور میں ایپس ہیں. تو اگر آپ پی ایم ڈی کی ویدر ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس فوراً پاپ اپ میسج آ جاتا ہے کہ یہ سچویشن ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. سر یہ آپ نے بہت زبردست ہمیں انفارمیشن دی ہے. مجھے پھر یہ بتائیے کہ اسلام آباد پنڈی والوں کے لیے آگے کیا حکم ہے؟ مزید کیا انہیں ہیل اسٹارم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یا پھر وہ صرف بارش پہ اکتفا کریں، یا پھر اب موسم کلیئر رہے گا؟ دیکھیں جی، یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے یہ ملک کے بالائی علاقوں کو تقریباً 22 تاریخ تک متاثر کرے گا. اس دوران آج اسلام آباد میں چانسز قدرے کم ہے، تاہم کل اور پرسوں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. کل کے ایونٹ کے بعد موسٹلی جو انرجی ہے وہ تو ڈسپیٹ ہو گئی ہے ایٹماسفیئر سراؤنڈنگ سے، تاہم اس بات کی ابھی بھی آپ توقع رکھیں کہ خطہ پوٹوہار بشمول اسلام آباد میں دوبارہ بھی ہیل ہو سکتا ہے. اور یہ ٹائم پیریڈ کیا رہے گا اس کا؟ ود ان 10 days, ود ان 1 week؟ 22 تاریخ تک یہ سلسلہ رہے گا، لیکن جو اسلام آباد اور اس سے ویسینٹی کے علاقے ہیں اس میں کل اور پرسوں کے دوران زیادہ چانسز ہوں گے کہ بارش گرج چمک کے ساتھ اور کہیں کہیں ژالہ باری. اچھا، تو یہ اتنی ہی ایکسٹریم لیول کی ایکسپیکٹڈ ہے جتنی کی ہو رہی ہے اس وقت، یا ہو چکی ہے؟ نہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میکسیمم ہیٹ تو ایٹماسفیئر سے ریلیز ہو چکی ہے، اتنی سیویرٹی تو نہیں ہوگی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آنے والے 2 روز کے دوران جو ہے وہ ٹمپریچر کنٹراسٹ کیا رہتے ہیں، سرفیس کا ٹمپریچر، کیونکہ ایک ایونٹ ہو چکا ہے تو ٹمپریچر اتنے زیادہ نہیں زیادہ جائیں گے. آل رائٹ انجم نذیر صاحب، تھینک یو سو مچ، اور ہم آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ رہیں گے. لیٹس انسٹال دی پی ایم ڈی ویدر ایپ. آپ لوگ بھی اس کو انسٹال کر لیں سو دیٹ اگر کوئی بھی موسم میں تغیر آ رہا ہے تو آپ کے پاس پہلے سے پہنچ جائیے. کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اپنی گاڑیوں کے ونڈ اسکرین کو اتنے بڑے بڑے جہازی سائز کے اولے سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ ایپ انسٹال کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اور ادروائز اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تو اس وقت آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سب سے بڑا اسلام آباد پنڈی میں ٹریولنگ کی یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چلیے اب ہم بات کر ہی رہے ہیں جب موسمیاتی تغیرات کی. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ انسان سے پہلے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کرۂ ارض میں کیا ہو رہا ہے. ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. یہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی یہ ویڈیو ہے اور وہاں کا چڑیا گھر ہے. وہاں بھی پچھلے دنوں 5.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا، اور اس کے بعد جو ہاتھی ہیں انہوں نے اپنے جو ان کے انفنٹس ہیں، جو بچے ہیں، جو ینگ ونز ہیں، اور ینگ ونز جو ہیں ان کے گرد انہوں نے جو بڑے ہاتھی تھے انہوں نے سرکل کر لیا. اور بچوں کو بچانے کے لیے اس کو الرٹ سرکل کہتے ہیں. سونیا پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں، جاپان نے جب سونامی نے جاپان کو تباہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے زیر زمین بڑے بڑے کیجز بنائے ہیں، وہاں پہ پرندوں کو رکھا ہوا ہے. اور جب بھی اس طرح کی کوئی سائسمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی زمین کے ٹوٹنے کٹنے پھٹنے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو وہ پرندے جب شور مچانا شروع کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حص جانوروں کو دی ہے، پہلے سے انہیں پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو کراچی میں بھی کبھی کوئی طوفان وغیرہ آتا تھا آنے سے پہلے، تو جو چیلیں اور پرندے تھے وہ آسمان میں گول گول گھومنا شروع کر دیتے ہیں. جی یہ بڑا کامن ہے، میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے. اور یہ لائک جیسے آپ نے کہا کہ جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے تو پرندے بھی. کراچی کے طوفان کو تو عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہوا ہے نا، یہ تو بہت سارے لوگ خیر بہت سارے لوگوں کا ہی ماننا ہے. چلے اب ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید اہم موضوعات ہیں ان سے ڈسکشن ہوگی آپ کے ساتھ. رہیے ہمارے ساتھ. دنیا بول ہے میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 14 اپریل سے مالی خواندگی کا ویک منایا جا رہا ہے، جس کے تحت مالیاتی خواندگی کے لیے قومی سطح پر روڈ میپ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع اشتراک اور جدت درازی کے ذریعے مالی شمولیت ہے. پاکستان میں آج بھی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ڈیٹ کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے، یا کون سے کس کام کے لیے اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے.
اگر ان کی یہ نالج بچپن سے ہی بڑھائی جائے جس طرح کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے تو وہ فائنینس کے حوالے سے نہ صرف خود کفیل بھی ہو سکتے ہیں بلکہ وہ فیصلے لے سکتے ہیں جو آج سے پہلے ہم نہیں لے رہے تھے. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے, ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی. اسی حوالے سے اسٹوڈیوز میں آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد سلیم جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر FISD اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اٹس اے پلیزر ہوسٹنگ یو سر. تو فائنینشیل لٹریسی یعنی کہ فائنینس کے حوالے سے جو خواندگی ہے, جو نو ہاؤ ہے, وہ کیوں ضروری ہے اور آپ لوگ کس لیول تک لے کے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں 64% پاپولیشن ایسی ہے جو بینکنگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان کے اکاؤنٹس بھی ہیں, ان کا لین دین بھی ہے. باقی جو آبادی ہے ان کا نہ تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, نہ وہ کسی قسم کا لین دین بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو ہمارے بینکنگ سیکٹر سے بالکل آؤٹ ہے. اسی طرح سے جو ہماری جو یوتھ آ رہی ہے, جو ینگ لوگ آ رہے ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ, جیسے آپ نے سٹارٹ بھی لیا ہے کہ اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے, چیک کتنی قسم کے ہوتے ہیں, اکاؤنٹس کتنی قسم کے ہوتے ہیں, بجٹ کیسے بنانا ہے, سیونگس کیسے کرنی ہے, انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. یہ بہت بڑا جو ہم نے ریئلائز کیا کہ گیپ ہے, یہ اوور دا ٹائم بڑھ بھی رہا ہے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 2017 میں ہم نے فائنینشیل لٹریسی پروگرام لانچ کیا, جس کے تحت ابھی تک ہم تقریباً جو ہے 3.4 ملین بچوں کو, خواتین کو ہم یہ تعلیم دے چکے ہیں. ہم نے باقاعدہ ایک کتابچہ کہہ لے, بکلیٹ پبلش کی جس کا نام تھا سکہ باقاعدہ, اور وہ ہم نے اسکولز میں جا کے بچوں کو ٹریننگ دی, کلاس روم سیشنز کیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اسٹریٹ تھیٹر بنوایا, ڈرامہ بنوایا, اور بالکل گاؤں میں گلی محلوں میں جا کے اس تھیٹر کو پلے کیا. اور اس کے تحت ہم نے میسیج دیا کہ آپ نے, جیسے اب ہمارے یہاں خواتین جو ہیں چھوٹی چھوٹی بچت کرتی ہیں, وہ گھروں میں رکھتی ہیں, تو اس کو ہم نے بتایا کہ آپ بینک میں رکھیں گے تو آپ کا زیادہ سیف بھی ہے اور اس کو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا. تو اس طرح سے ہم پورے پاکستان میں اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, گلی محلوں میں ہم مل کے, ہمارے ساتھ تقریباً 100 کے قریب ایسی آرگنائزیشنز ہیں, تنظیمیں ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, جس میں NGOs ہیں بہت زیادہ جو اس کام میں کام کر رہی ہیں. 35 بینکس ہیں, ان کی تقریباً 16,000 برانچیز ہیں, ان کے تھرو ہم یہ میسج کنوے کر رہے ہیں. 100 کے قریب ہمارے جو ہے یونیورسٹیز ہیں اور 350 اسکولز ہیں جن کے ساتھ مل کے اب ہم ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت فائنینشیل لٹریسی کا جو پروگرام ہے, جو میسج ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2028 تک ہم جو ہے وہ 50 ملین جو ہمارے بچے ہیں, خواتین ہیں, ان تک ہم فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ پہنچائیں. جی سلیم صاحب, آپ نے بچوں اور خواتین کو دیا ہے, کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کے اندر جنرلی اتنا, جو ہاؤس وائفس کی میں بات کروں گی, ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ بینک سے وہ تھرو ہو سکیں. اور بچوں کا بھی وہی ہے, ہم بچوں کو پہلے ہی بھائی پیسوں سے دور رہو, بچے پیسوں کی بات نہ کرو, ہم بچپن سے ہی ان کو دور رکھتے ہیں, اور آپ کا ٹارگٹ ہی بچے اور خواتین ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو بینک اور پیسوں کے لیے سمجھانا بڑا مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں تھیٹر کر رہے ہیں, تو اسکول میں جا کے آپ کس طرح سے بچوں سے انٹریکٹ کریں گے؟ جی اسکول میں ایک تو جیسے ہم نے باقاعدہ ایک پکٹوریل ٹائپ کا بکلیٹ ہے, اس میں بہت زیادہ ٹیکسٹ نہیں ہے, اس میں تصویریں زیادہ ہیں, تو کیونکہ بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں تصویروں سے, تو اس کے تھرو ہم سمجھا رہے ہیں. دوسرا ہم جو ہیں وہ اب موبائل اپلیکیشن ٹائپ, ٹیبلٹ میں جو گیمز ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, ابھی ایک بینک ہے جس نے ایک ایسی گیم بنائی ہے جیسے کرکٹ کھیلتے ہیں, تو کرکٹ کے تھرو دے آر پلئنگ کرکٹ, لیکن اس کے تھرو فائنینشیل لٹریسی کا میسج دے رہے ہیں کہ ان کو نومریسی بتائی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے ہم سوشل جو میڈیا ہے, ڈیجیٹل چینلز ہیں, کیونکہ آج کل بچے ڈیجیٹل چینلز کو فالو کرتے ہیں, تو ان کے تھرو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کے تھرو ہم بنا رہے ہیں. اسی طرح سے جو 3D ایپس ہوتی ہیں, تو ان کے تھرو ہم بتا رہے ہیں کہ جی اگر آپ ایک برانچ میں وزٹ کریں گے تو کیسے آپ کو کیا چیز وہاں ملے گی, آپ نے ATM کو کیسے یوز کرنا ہے. تو وہ ایک چھوٹی چھوٹی جو گیمز ہیں, اپلیکیشنز ہیں, ان کے تھرو ہم کریں, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو اکارڈنگلی جو ماڈرن نیڈز ہیں, اب بچوں کو بہت زیادہ ٹیکسٹ بکس کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے, تو ہم ویڈیو گیمز
एप्लीकेशंस और सोशल डिजिटल बेसिकली जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं आप उन्हीं के थ्रू अब इसमें डॉक्टर साहब सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रहता है, ठीक है, चाहे वो घर की खातन हो, अब उसको सेव करके वो कमेटी डालें और अपने पास रखें। बच्चे जो है वो गुल्लक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है ना, वो रखते हैं उसको। नाउ द थिंग इज यू आर टेकिंग इट वन स्टेप अहेड। दो चीज़ें, दो सेक्टर्स जो आपने बताया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा इज बजटिंग। बिल्कुल। आज हम ये सोचते हैं कि जी यू नो देयर इज अ प्राइस हाइक, अब चले अल्लाह का शुक्र है कि वो रेट अब कम आया है, बट स्टिल देयर इज अ प्राइस हाइक। सो हम बच्चों को या फिर बड़ों को भी माजरत के साथ ये बताने से अब तक कासिर रहे हैं कि जी व्हेन द प्राइसेस आर अप then comes budgeting, then comes your priority settings ना। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली एज से, ताकि उन बच्चों को प्रायोरिटी सेट करना आए, उनको बजट करना आए, वो अपने लिए वो जो एक वो पैटी भी रखें, वो लॉसेस का मार्जिन भी रखें व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी कह लें स्टार्ट ही हम बजटिंग से करते हैं। अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसे आमदनी और खर्च, उसको मैनेज कर लेना, तो आप बहुत सारे बुरे वक्त से बच जाते हैं। जैसे आपने कहा प्राइसेस बढ़ जाती है, उस वक्त आपको फायदा होता है। If there is a medical problem, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है, तो जिस तरह से कीमतें अगर बढ़ रही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस वक्त आप मैनेज करना सीख जाएं कि जी अब मैंने किस खर्च को मिनिमाइज करना है, किन चीज़ों को मैंने प्रेफर करना है, किन चीज़ों को मैंने डिले करना है। तो ये बजटिंग के थ्रू आप सीखेंगे, और आप जैसे कहते हैं ना, बुरा वक्त अल्लाह ना करे किसी पे आए, लेकिन उस वक्त आपको बहुत मदद देगी। तो अगर आपने उस वक्त बजटिंग नहीं की, आपने खर्चे ज़्यादा बढ़ा दिए, आमदनी नहीं बढ़ी, तो आप डेफिसिट पे जाएंगे, तो आप किसी से उधार लेंगे, ठीक है, तो उस वक्त तो परेशानी वाला मामला बनेगा। तो इसलिए बजटिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस वक्त ये भी कहूँगा कि बजटिंग करते वक्त कुछ ना कुछ सरप्लस का कंसेप्ट जरूर रखें, ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आ जाए, और उससे बचत से जो आपको बचत हुई है उसको इन्वेस्ट ज़रूर करें, चाहे थोड़ा हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500 रुपया हो, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, लोग शेयर में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी जो बचत की स्कीमें हैं, SSC DSC है, उनमें लगा सकते हैं। ये रिस्क फ्री है, इनमें कोई ख़तरा भी नहीं है कि कोई लॉस हो जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा, सच कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि वो इन्वेस्ट ज़रूर करें, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सलीम साहब, जैसे अभी हमने जिक्र किया बच्चों ख़वातीन के लिए, मर्दों का तो इंटरेक्शन बैंक से मोरलेस वैसे भी रहता है अदरवाइज़ भी, लेकिन ख़वातीन का ज़रा मिनिमम होता है। अभी आपने कहा जी बच्चों के लिए जो आपने उनके इंटरेस्ट की चीज़ें थी उस हवाले से आपने उनके लिए प्लान किया। अच्छा, ख़वातीन स्पेशली हाउसवाइफ्स वो बजट जितना भी बजट कर लें और सारा कुछ बचत के बाद लगाती हैं कमेटी में, और वो रिलक्टेंट होती हैं कि नहीं बैंक नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा सामना, पता नहीं लुट ना जाएं, और स्कैम्स भी आपको पता है आजकल बहुत चल रहे हैं, तो उनको वैसे भी मना किया जाता है जी आप दूर रहें, बस आप जो कमेटी डाल रही हैं वहीं तक महदूद रहें। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली आप लोगों ने क्या ऐसी निकाली है कोई नोट, जिस तरह आपने कहा बच्चों के लिए लिक्विडेशन निकाला है, और मैं चाहूँगी आप इस बात पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ख़वातीन के लिए क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बगैर किसी खौफ व खतर के। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज़ ये हमने जो गली मोहल्लों में मैसेज दिया है वो कि जी पहले ये कंसेप्ट था कि शायद अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल काम, और ख़वातीन जो हैं वो ब्रांचेस जाती नहीं थी, उनके पास टाइम नहीं होता था, या वो रिलक्टेंट होती थी ना। तो हमने इसका एक बड़ा अच्छा सलूशन ये निकाला है कि उसको हम कहते हैं आसान मोबाइल अकाउंट। आसान मोबाइल अकाउंट से लाखों ख़वातीन ने अकाउंट घर पे बैठ के खोले। वो सिर्फ एक कोड होता है। अच्छा, ये जो मोबाइल पे आप कोड को डायल करते हैं, तो जैसे ही आप डायल करते हैं फ़ौरन आपका अकाउंट खुल जाता है। तो ये विद इन मिनट्स जो है वो ख़वातीन के अकाउंट खुलते हैं। उसका फ़ायदा यह है कि वो ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ किस्म का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाखों लोगों को, इसको कहते हैं हम आसान मोबाइल अकाउंट। अच्छा, इसका ये सिर्फ ये नहीं है कि भी आपका अकाउंट खुल गया, इसमें पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक है, उस पर रिटर्न भी मिल जाएगा। सेकेंडली, वो जो छोटे छोटे लेन देन होता है वो आप मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे मंगवा सकती हैं वो घर बैठ के। तो मैं वो उन ख़वातीन जो घर बैठ के छोटे छोटे कारोबार कर रही है ना,
وہ اس آسان موبائل اکاؤنٹ کے تھرو بھی لین دین کر سکتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے جو آپ نے بات کی جو کمیٹی کے جو کرتے ہیں اس میں کئی دفعہ فراڈ ہو جاتے ہیں. وہ کمیٹی لے کے بھاگ جاتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں جی میں نے خرچ کر لیے, پیسے نہیں ہے میرے پاس. لیکن اگر یہی پیسے وہ بینک میں جمع کراتی ہے اکاؤنٹ میں, ایک تو وہ سیف ہے, ان کو ریٹرن بھی ملے گا اور کوئی فراڈ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. وڈ ہیو لو ٹو کنٹینیو بٹ سنس ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے تو, لیکن آپ نے جو بتایا وہ بھرپور بتایا, اس سے استفادہ ضرور لوگ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اٹ واز اے پلیزر ہوسٹنگ یو. چلیں جناب اب یہ بریک لے لیتے ہیں. بالکل, اب بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیودا ویلکم بیک جناب. فروری کے بعد اب اپریل میں ایک اور کشتی حادثہ ہو گیا ہے. یعنی ایک ماہ کے وقفے کے بعد لیبیا میں ایک اور افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جس میں 4 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق لیبیا کے مشرقی شہر سرت کے قریب اراوا ساحل پہ تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 4 پاکستانی شہری جان سے گئے. طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم کے مطابق مرنے والے پاکستانی شہریوں میں زاہد محمود ولد لیاقت علی, سمیر علی ولد راجہ عبدالقادر, سید علی حسین ولد شفقت الحسنین اور آصف علی ولد نظر محمد شامل ہیں. مگر سوال پھر بھی یہی ہے کہ ایف آئی اے کے سخت ایکشن کے باوجود یہ جو ڈنکی مافیا ہے یہ کیسے کام کر رہے ہیں. یاد آپ کو ہوگا کہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی, 53 اہلکاروں کو برطرف بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ ایک بار کارروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سے یہ لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد باجوہ, سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے. سجاد صاحب گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سجاد صاحب لگتا ایسا ہے کہ تھوڑے سے اسکروز ٹائٹ ہوتے, کارروائی ہوتی ہے, کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور کچھ برطرفیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ دیگر معاملات کی طرف اب حکام کا جو ہے وہ فوکس چلا گیا ہے, ایک مرتبہ پھر یہ سر اٹھا لیتا ہے. I'm talking about یہ جو ایجنٹس ہیں, تو ایک ہی بار میں ان کا فلا کما کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کب تک ہم 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ پاکستانی اس طریقے سے گنواتے رہیں؟ دیکھیں وہ ایک بڑی گندی سی مثال ہے کہ گدے کی پلی میں جب بھی گدے پہ چھڑی مارے تو چھوڑتے رک جاتے ہیں. ہمارا سوال ایسا ہی ہوتا. اب وزیر اعظم نوٹس دیا, کچھ ایکشن ہوا, پھر سال 1.5 سال پینڈنگ رہا, پھر 16 ماہ 18 ماہ بعد دوبارہ جب کشتی ڈوبی پی ایم نے دوبارہ نوٹس دیا اور اس کے بعد پھر 50-55 لوگوں کو ڈسمس کر دیا گیا. اور کچھ لوگ کوئی ایجنٹوں کو گرفتار کیا, پھر موسٹ وانٹڈ نہیں کیے تھے, پھر ایک آدھ وہ بھی پکڑا گیا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اچھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ان کے خلاف کیا ثبوت لائے گئے ہیں, ان کو سزا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا ایجنٹ کی حد تک. دوسرا ہے کیا ابھی ترسیل رک گئی ہے, جانے بند ہو گئی ہیں یا جا رہے ہیں. اور تیسرا ہے کہ جو لوگ آلریڈی وہاں جا چکے ہیں, آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے 1.5-2 سال سے بار بار یہ اصرار کر رہا ہوں کہ جو لوگ لیبیا میں, عراق میں, ایجپٹ میں, موریتانیہ میں, جو وہاں آلریڈی ڈمپ ہیں, جو کیمپوں میں ہیں, جنہوں نے ابھی آگے کشتی میں بیٹھنا ہے, ان کی واپسی کا صدر بات کیا جائے. اس میں فارن آفس, اس میں ایف آئی اے, منسٹری آف انٹیریئر, یہ سب کا اس کو مل کے پھر اس کا جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جو متعلقہ جو مالک کے ساتھ جو ہمارے فارن آفس کا ریلیشنز ہیں, وہاں لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے, ان سے مل کے ایک میکینزم بنانا پڑے گا. کوئی ڈیٹا ابھی تک بنا نہیں بنا, کتنے لوگ وہاں آپ آلریڈی ہیں, کتنے واپس آ گئے ہیں, کتنے نہیں آ گئے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس پہ کوئی جب تک نہیں فوکس ہوگا اس کو سیریس نہیں ہو سکتا. آپ نے پہلے بھی ہم سے گفتگو کی تھی, جب بھی ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ 50 سے زائد افسران کو معطل کیا گیا, وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی, پھر کبھی کچھ ہوا, بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم آ کر یہ تک کہا ہم سے کہ ہم نے وہ جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ جہاں سے یہ لوگ اپنا کام شروع کرتے ہیں, جو سرغنہ ہے, جو گروپ کام کر رہا ہے, ہم نے وہ جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, چھاپے بھی مارے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود تھوڑے دن وہی والی بات ہے, چیز تھمتی ہے اور اس کے بعد ری اپیئر ہو جاتی ہے. وہی واقعات, وہی 4 پاکستانی تو 8 پاکستانی, یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے. اب باقی ایسا کیا کرنا رہ گیا ہے کہ جو کیا جائے, کون سا ایسا پلان ہے جس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے تو شاید یہ چیزیں روکی جا سکیں؟ دیکھیں میرے حساب سے تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ جب ٹاپ سے ایک صرف پالیسی بنانا نہیں ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی اور اس کی مانیٹرنگ بھی ہوگی. پی ایم آفس از دا بیسٹ پلیس, وہاں سے مانیٹرنگ ہو اور وہ ریگولر ہو, ڈے ٹو ڈے اس کی پروگرس لی جائے. کیا لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں, کتنی ہو رہی ہیں, کیا اب جانے بند ہو گئے ہیں, نہیں ہو گئے, تبھی اس کی پروگرس ہو. اور کتنے جو بندے ہیں ہمارے, جو لوگ آلریڈی جا چکے ہیں, وہ واپس نہیں آئے, اس پہ کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے کیا, زیارتیں تو بند نہیں کر دینی, آپ نے عمرہ بند نہیں کر دینا, لیکن آپ نے کوئی میکینزم بنانا ہے کہ جس سے کہ جینون جو لوگ ہیں وہ جائیں, زیارتوں پہ جائیں, عمرہ کرنے جائیں, لیکن ہر کسی کو آف لوڈ بھی نہیں کرنا کہ ایسی جس کو دل چاہے آف لوڈ کر دیا, جس کو دل چاہے چھوڑ دیا. اس میں سجا صاحب ایک چیز ہماری نالج کے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ بتائیے, جب ہم بات کرتے ہیں اس ڈنکی روٹ کی, تو جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو کی اور اس سے امپریشن یہ آیا کہ لوگ جاتے ہیں زائر بن کے, یا پھر لوگ جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے, اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ سلپ ہوتے ہیں, وچ مینس کہ یہ کام حکام کے لیے آسان نہیں ہے, یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ جا رہے ہیں غالباً ایک ویلڈ ویزا اور ایک ویلڈ پاسپورٹ پہ, لیکن اس کے بعد وہاں سے جا کے سلپ ہو رہے ہیں. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس میں صرف پاکستان کی نہیں, پھر دیگر ان اقوام کی بھی ذمہ داری آ جاتی ہے جہاں سے پھر وہ سلپ ہو رہے ہیں نا, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ڈنکی والا جو تھا نا, بائی روڈ والا, وہ تب تھا جب ویزا ایکسس نہیں تھی. اب جب ایزیلی ویزا ایکسس اویلیبل ہے, دبئی جا سکتے ہیں, اب عراق جو ہے ویزا فری انٹری ہے, ایران جا سکتے ہیں, تو آگے ان کو لیبیا پہنچنا پھر مشکل نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ میں بہت سارے مسائل ہوئے جب عمرے کے لیے اس کے ویزا کو مس یوز کرنا شروع کیا, انہوں نے کوئی رولز ریگولیشن بنائے, انہوں نے ٹور آپریٹرز کو پابند کیا. اب ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ ڈپینڈ نہ کریں, اپنے رولز بنائیں, اپنی جو ہے وہ ان کو جو ٹور آپریٹرز ہیں اس میں منسٹری آف ٹورزم ہے, اس میں منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے, اور یہ سب کا ایک جوائنٹ جو ہے وہ ٹاسک فورس ہو, اور وہ جو اس کو مانیٹر کرے, اور سب سے پہلے پالیسی بنے, پھر اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو, اور اس کی رپورٹ ہو باقاعدہ ریگولر کہ کیا اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور جہاں جہاں پہ وائلیشن ہو اس کو کلپریٹ کو سزا ہو. ٹھیک ہے سجاد صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ایک مرتبہ کا واقعہ پیش آیا ہے کہ جو یقیناً افسوسناک ہے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے, لیکن جس طریقے سے کاروائیاں سخت ہوتی جا رہی ہیں, لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو انلیگل بھیجنے والے وہ بھی اسی طریقے سے سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں, مختلف طریقوں سے بھیج رہے ہیں, اور یہ چیز رکنے میں آ نہیں رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ روز تمام دن معمول کی گرمی پڑ رہی تھی کہ اچانک بادلوں نے سورج کو اپنے حصار میں لے لیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے ساتھ ساتھ شدید سالہ باری جو ہے وہ شروع ہو گئی, ہیل اسٹارم شروع ہو گیا. سالہ باری بھی ایسی کہ اسلام آباد میں رہنے والوں کا ماننا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولے تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. چلیے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اس کو ہم ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز کلائمیٹ چینج, یا پھر یہ نارمل ایکٹیویٹی ہے اور اس کا کلائمیٹ چینج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کلائمیٹ ایکٹیوسٹ مریم شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. مریم میرا پہلا سوال یہ کہ ہیل اسٹارم ہوا, یہ ساری چیزیں ہوئیں, سو کیا ہم اس کو کلائمیٹ چینج سے ایٹریبیوٹ کریں یا پھر یہ ایک نارمل ایکٹیویٹی تھی؟ جی یہ جو ہیلنگ کا فینومنا ہوتا ہے یالہ باری کا, بیسیکلی کلائمیٹ چینج کا ڈائریکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے, لیکن جو اس کے حالات اور جو پروسیس ہوتا ہے اس میں کلائمیٹ چینج ایک کیٹلسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتا سکوں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا زمین کے اوپر درجہ حرارت جب بڑھتا ہے تو آپ کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کیلے پانی کے قطرے کی فارم ہوتی ہے, وہ آپ کے ایٹماسفیئر کی طرف جاتی ہے, اوپر کی طرف, اور وہاں پر ایک زون ہوتا ہے جو کولڈ زون ہوتا ہے, جہاں پہ ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے ایٹماسفیئر میں. تو وہاں جب وہ ڈراپلیٹ جاتا ہے نیچے ہوا کی وجہ سے, وہ ہلکا ہو کے اوپر کی طرف گرم ہوا اس کو پش کرتی ہے, تو اس زون میں جو کولڈ زون ہوتا ہے اس کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے وہ ڈراپلیٹ, اور اس کے ارد گرد آئس جو ہے وہ فارم ہوتی رہتی ہے. کو ایک فورس ہوتی ہے, اپ ڈرافٹ اس کو کہتے ہیں, میں بہت ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہ رہی ویورز کی وجہ سے, لیکن ہوتا یہ کہ وہ فورس جب وہ ختم ہو جاتی ہے, اپ ڈرافٹ جو ہے وہ اٹس انیبل ٹو کنٹرول
تو وہ پھر جو گولے ہیں برف کے وہ زمین پہ جو ہے وہ یالہ باری کی فارم میں آتے ہیں. اکثر ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو ڈراپلیٹ جو ہے اس کے اگر تھوڑی سی آئس بنتی ہے تو وہ ایٹماسفیئر میں ہی فینومنا ایسا ہوتا ہے کہ وہیں پہ وہ ٹوٹ کے یا بارش کی فارم میں نیچے آ جاتا ہے یا ویپرز کی فارم میں چلا جاتا ہے. لیکن جب اگر وہ ٹریپ ہو جائے اور اسی سرکل میں جو ہے وہ گھومتا رہے جو فریزنگ زون ہوتا ہے ایٹماسفیئر میں, تو پھر جو ہے وہ یالہ باری کی فارم میں وہ نیچے زمین پہ آتا ہے. تو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ درجہ حرارت جب بڑھ جائے زمین کے اوپر تو جو اس طرح کی ہوا گرم جب اوپر ہو کے جاتی ہے ڈراپلیٹ کو پش کرتی ہے تو یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پر کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے, تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اچھا مریم, کیونکہ میں خود اسلام آباد سے ہوں, میں موسم وہاں کا دیکھتی آئی ہوں, تو اس طرح کا جب کوئی ہیل اسٹارم ہوتا ہے تو وہ ونس ان اے بلو مون ہی ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ماہر ماحولیات انجم نذیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی دوبارہ اسی طرح کا, ناٹ ریئلی اسی ٹائپ کا بٹ مور اور لیس اس طرح کا ہی ایک اور ہیل اسٹارم ایکسپیکٹڈ ہے, جبکہ یوزولی اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں اس طرح نہیں ہوتا. اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں تو کیا ذرا سا بھی ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آج سے 8-10 سال پہلے اس طرح کا ہیل اسٹارم آیا تھا اور اب آیا ہے تو اس کے بعد بیک ٹو بیک دوبارہ ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے. کیا تب بھی ہم اس کو کلائمیٹ چینج سے نہیں ریلیٹ کر سکیں گے, یا یہ پھر ایسے ہی ایک نارمل فینومنا ہی ہے اور گرمی کے باعث ہی ہو رہا ہے؟ جی, جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, یہ جیسے ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو اس میں کیٹلسٹ ایک کیمسٹری میں چلی گئی بالکل, اس میں کیٹلسٹ کے طور پہ جو ہے ایک چیز استعمال کی جاتی ہے کوئی کسی نہ کسی کیمیکل ریئیکشن میں, تو وہ کیمیکل ریئیکشن کو بڑھا دیتی ہے. ہیل اسٹارم کا فینومنا بھی ایسا ہی ہے کہ کلائمیٹ چینج اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, یعنی کہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ ایک طرح کا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ فینومنا فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے. یہ فینومنا جو ہے وہ زیادہ جلدی ہو جاتا ہے. میں زیادہ لفظوں میں کہوں تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, لنک ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ لنک ہے. بہت سارے آپ کے کلائمیٹ چینج کے فینومناز ہوتے ہیں جس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنکیجز ہوتے ہیں. تو جو ہیل اسٹارم کا فینومنا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن آپ اسلام آباد میں جو دیکھیں کہ ہاں جس انٹینسٹی کا ہوا ہے یہ ایٹ لیسٹ ہماری جنریشنز نے تو یہ نہیں دیکھا ہوا. اتنے بڑے بڑے برف کے جو گولے پڑے ہیں اور اتنا نقصان جو ہوا ہے ہر گاڑیوں کا اور درختوں کا اور ہر چیز کا, اور جو اسپرنگ کے اوپر ہے خاص طور پر. جی مریم, اوور آل پاکستان کا ٹیمپریچر پچھلے 20 سالوں میں اٹس گون اپ بائی 1 ڈگری. میں اگر ان ایونٹس کو آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ بٹ اسٹل ایک عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے گھر پہ بیٹھ کے کہ 2 دن پہلے دیور جولٹس 5.6 میگنیٹیوڈ. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی گہرائی کم نہیں تھی, بہت زیادہ تھی, اس لیے وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوئی. دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہیل اسٹارم ہو گیا. تھرڈ تھنگ دا شارٹنڈ اسپین, وہ کم دورانیہ موسم بہار کا, وہ ٹرانزیشن سردی سے ڈائریکٹ گرمی میں, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. ہیل اسٹارم بھی ہوتے تھے, گرمی بھی پڑتی تھی, لیکن یہ اپنے اپنے ٹائم پہ ہوتی تھی. لیکن ان سارے ایونٹس کا اکٹھے ہو جانا isn't this alarming؟ جی, جو ارتھ کویک کا فینومنا ہے وہ تو ایک نیچرل فینومنا ہے. جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہوتی ہیں ان کے موومنٹ کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے علاقوں کی, افغانستان جو گرد و نواح میں, انڈیا میں بھی تقریباً علاقے ہیں وہ ایسے ہیں جو ان پلیٹ ٹیکٹونکس کے اوپر ہیں, تو آپ کو آف کورس وہ جولس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم فیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے اسپرنگ, آپ دیکھیں کہ گرمی, سردی, اسپرنگ کا تو بہت ہی شارٹ ڈیوریشن ہو گیا, اور اب جو یالہ باری ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ اسپرنگ آپ دیکھیں گے, کیونکہ جو کومپلیں اور وہ جو اسپرنگ تھی وہ تو چلی گئی, ارلی اسپرنگ آئی تھی. لیکن جو شفٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آف کورس آپ دیکھیں کہ جو سردیاں ہیں وہ بہت لیٹ آئی تھیں. اسی طرح گرمیاں بھی جو ہے وہ آپ کی سردیوں کا ڈیوریشن شارٹ ہو گیا اور گرمیاں فوراً آ گئی تھی, اور جیسے ہی گرمی ہوئی آپ کی یالہ باری ہوگی. تو آف کورس یہ جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. کہیں جو ہے وہ یہ شفٹ تو آپ کو گلوبلی آپ کو تقریباً ہر جگہ ہی اب دیکھنے کو ملتا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, لیکن جو ڈیوریشن ہے اور جو ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. جو آپ گرمیوں میں دیکھیں گے جو ہیٹ ویوز ہیں وہ زیادہ انٹینسٹی کی ہو رہی ہیں, زیادہ دنوں کے لیے ہو رہی ہیں, ان کی فریکوینسی اور ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جی مریم, ویسے وقت کی کمی ہے, لیکن ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں بھی آیا اور میں چاہوں گی میں آپ سے ضرور کروں کہ کلائمیٹ چینج کا اثر کیا لوگوں کے ذہن پہ ہوتا ہے؟ لائک اوور آل جب کلائمیٹ میں چینج آ رہا ہے تو کیا لوگوں کی پرسنالٹی پہ یا لوگوں کے دماغ پہ اس چیز کا اثر آتا ہے؟
जी एब्सोल्युटली बिल्कुल क्लाइमेट चेंज का मेंटल हेल्थ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आप देखें कि गर्मियां जैसे ही आती हैं, एक तो हमारे पास कूलिंग का कोई खास मैकेनिज्म पाकिस्तान में नहीं होता है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखें बहुत बढ़ जाते हैं। बिजली चली जाती है, गर्मी होती है, खवातीन को बहुत सहना पड़ता है, वो किचन में सारा दिन होती हैं या वर्किंग भी होती हैं व्हाटएवर, लेकिन जो मैं यहाँ पे जेंडर पे वो नहीं करना चाह रही, लेकिन आपकी जो मेल जो मेजॉरिटी होती है पाकिस्तान में, वो पोज वो खवातीन को पंचिंग बैग बनाते हैं, तो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके जो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज, जो टेम्परेचर बढ़ता है और जो बाहर का ख़त्म हो गया, इसी तरह आप अंदर जो है वो ट्रैप रहते हैं कूलिंग इंडोर स्पेसेस में गर्मी में ज़्यादा, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपकी स्किल्स को अफेक्ट करता है, आपकी कहीं जो ना कहीं वो अफेक्ट कर ही रहा है। बिल्कुल। But then men can stand and then say कि if there is global warming, we are working outside. So well, this is one point to ponder. इस पर हम कभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मरियम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए खातिन हज़रात, 2 दिन पहले आपको याद होगा हमने आपको तरक्की करते भारत की एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर दिखाई थी, जिसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज था दिल्ली का, और वहाँ गर्मी से बचाव के लिए प्रिंसिपल साहबा स्टूडेंट्स के क्लासरूम्स में जाके वो गोबर का लेप लगा रही थी। अब स्टूडेंट्स को आ गया गुस्सा। देखिए, क्लासरूम ठंडी हुई या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट हो गए गर्म, उनका दिमाग हो गया गर्म, और स्टूडेंट पहुंच गए अपनी प्रिंसिपल के रूम में, और प्रिंसिपल के रूम में पहुंच के वहां भी उन्होंने गोबर का लेप लगा दिया। और फिर वहां पे जब मैडम ने कहा कि अरे अरे मेरे रूम में ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे रूम में क्या, आप अपने रूम में क्यों ना ठंडा करें, आपने हमारा रूम ठंडा किया, हम और अच्छा, अगर हम डू वी हैव ऑडियो बाइट ऑफ दिस स्टूडेंट? अगर है तो हम चला सकते हैं, क्योंकि इस बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर चलिए इनकी मैं तर्जुमानी कर देता हूँ। इन्होंने अपनी जो प्रिंसिपल है उनको काउंटर आर्ग्यू किया कि जो आपके रूम में एसी लगा हुआ है ना, इसकी वजह से आपको ठंडक का एहसास और गर्मी का एहसास नहीं होता, हमारे रूम में भी एसी लगवा दीजिए, फिर आपको गोबर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। देयर यू गो, शाइनिंग इंडिया स्टूडेंट्स, गुड, बहुत अच्छा किया। वैसे सही बात है, एसी लगवा देती, उन्होंने गोबर लगवा दिया। मसला ये है कि उनके अपने रूम में लगा हुआ है ना, स्टूडेंट्स जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, स्टूडेंट्स किसी बात पे हट गई कि अच्छा अपने रूम में एसी लगा के और मज़े से चल रही हैं, हमारे रूम में गोबर लेप दिया और फिर एयर फ्रेशनर भी नहीं दिया। बताएं, ये कहाँ इंसाफ है? लेकिन ये तो खैर ना इंसाफ स्टूडेंट्स ने भी अपने तौर पे किया, लेकिन अब हम अपने तौर पे एक छोटी सी ब्रेक लेने वाले हैं। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ज़्यादा बड़ी ब्रेक नहीं लेंगे, और जल्दी से वापस आएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। खातिन हज़रात, आप सबको पता है कि इंसानी जान जब इस लेवल पे आ जाए कि उसको दीगर आज़ा की ज़रूरत पड़े, किसी से डोनेशन की ज़रूरत पड़े, तो वो उस फैमिली के लिए, उस शख्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑर्गन डोनेशन के साथ एक मिथ भी जुड़ी रही, एक टबू भी जुड़ा रहा, कुछ एतराज़ात जुड़े रहे, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मामला जुड़े रहे कि नाजायज़ काम होना शुरू हो गया, स्मगलिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। लेकिन अब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब, उनका एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है, बहुत ही अहम फतवा। इंसानी जान बचाने के लिए मरने के बाद अज़ा जो है वो अतिया किए जा सकते हैं, बशर्तिए के करीबी रिश्तेदार और वर्सा इसकी इजाज़त दें, और ऐसे अतियात इस्लामी तालीमात के मुनाफी नहीं है, इनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। अगर हम आज़ा की मुंतकली की अहमियत को मान कर चलें तो एक डोनर ज़िंदगी जो है वो तोहफे से, एक डोनर की ज़िंदगी से आप मज़ीद 10 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, 10 ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, उसमें आप मददगार साबित हो सकते हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मुफ्ती राग़िब नईमी साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि जिस्मानी आज़ा की मुंतकली इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ़ है। शायद इसे आप इल्म की दूरी कहें तो भी बेहतर होगा, या फिर तंग नज़री भी कहा जा सकता है। अब आपको भी इस हवाले से बयान आपका सामने आया है, तो अल्लामा साहब इस में आवाम की राय क्यों बन चुकी है? हम आपकी राय लेना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे इंसानी आज़ा के अतिये के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसकी 2 कैफियत और 2 अंदाज बनते हैं। एक है ज़िंदगी के अंदर और एक है ज़िंदगी के बाद।
میں آپ کے سامنے جو بات بھی کروں گا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے کیے گئے مختلف اجلاسات کے فیصلوں کی روشنی میں ہوگی۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں اگر ہم کسی بھی قسم کی عطیہ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم عطیہ کر سکتے ہیں۔ میرے دادا جان مفتی محمد حسین نینی علیہ رحمہ کا فتویٰ اسی بات کے اوپر تھا کہ جیسے گردہ کے دو گردے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گردہ بھی اگر ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے تو اس کے دیے جانے میں حرج نہیں ہے کہ اسے ایک انسان کی زندگی کو بچا لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور خود ہماری فیملی میں اس کی مثال موجود ہے کہ ہمارے ایک عزیز تھے جن کا گردہ ایک بیل کی ٹکر کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، تو ان کی سسٹر نے دادا جان کے فتوے کے بعد اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد 12 سال کم و بیش پروفیسر ظفر صاحب ان کا نام تھا، ان کی حیات رہی ہے، اور ان کی سسٹر نے جو گردہ دیا تھا جنہوں نے، وہ بھی ابھی تک حیات ہیں۔ اسی طریقے سے جگر کی پیوند کاری ہے کہ جگر بھی اگر صحیح طریقے سے اگر ہم اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کا آپریشن ہوتا ہے اور ماہر ڈاکٹرز کرتے ہیں تو پھر اس میں دینے والے کو بھی عمومی طور پہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خون کا عطیہ ہے کہ ہم خون کا عطیہ کرتے ہیں، اور خون کا عطیہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جسم سے باہر نکال لیا جائے تو یہ خون جو ہے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ایک حرام چیز ہے، اور اس حرام کے ساتھ تداوی اس صورت میں بالکل جائز ہو جاتی ہے جب کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ اب مریض کو خون کا عطیہ دیا جائے کہ اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، ادروائز اس کی جان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی بھی زندہ انسان سے یہ تین، یعنی یہ خون، دوسرا گردہ اور تیسرا اس کا جگر، تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم عطیہ کرتے ہیں تو عطیہ دینے کے اندر، اور خاص طور پر یہ معاملہ کہ ہم نے اس کے ذریعے کسی بھی انسان کی جان بچانی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کو سمیٹا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں اپنے زندہ رہتے ہوئے وصیت کر جاتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے اعضاء، جس میں کہ انسانی آنکھ ہے، اس کا لینس ہے یا اس کا کورنیا ہے، اس کو وہ لکھ جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کر جانا، یعنی کہ اس کی اس وقت منشا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کام آئے، لیکن وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی کہ جی فلاں شخص کے کام آئے، فلاں شخص کے کام آئے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ اس پہ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی اس عمل کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں وصیت کر جاتا ہے اور اس کی وصیت کے بعد پھر اس کے ورثاء اس بات کو الاؤ کرتے ہیں کہ اگر بعد از مرگ، اور یہ جو بعد از مرگ ہے یہ بھی اس صورت میں کہ جب دماغی موت واقع ہو، یعنی بینٹ کے اوپر موت واقع ہو، تو اسی صورت میں وہ عطیہ لیا جا سکے گا، ادروائز اس عطیے کا لیا جانا ممکن نہیں ہو پائے گا، کیونکہ بینٹ کی صورت میں ہی پراپر طریقے سے آپریٹ کر کے ان عطیات کو لیا جا سکتا ہے، جسم کے آرگن کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ دماغی موت واقع نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں لیا جا سکے گا۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی عمل کے بارے میں رائے یہی ہے کہ دو کنڈیشن کے ساتھ، کہ ایک وصیت اور دوسرا یہ کہ اس کے ورثاء بھی اس بات کی اجازت دے دے کہ آپ ہماری اس میت سے دماغی موت کے بعد آپ عطیات مختلف اعضاء کی صورت میں لے لیں، تو پھر کونسل اس کو جائز سمجھتی ہے۔ لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کورنیا کے، یعنی آنکھ کے جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں، تقریباً 90% کے قریب یہ کورنیا ہم سری لنکا سے لیتے ہیں، وہاں سے ہم ڈونیشن لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اور یہ آنکھوں کی روشنی کا باعث بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں یا جن کی آنکھیں مختلف قسم کے طبی امراض، خاص طور پہ سفید موتیہ یا کالا موتیہ کے بعد انہیں نظر کے معاملات اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بعد از مرگ ہی اس کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دل کو لے لیجیے یا کوئی اور آرگن جو کہ عمومی طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی انسان کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے پیشنٹ جو کہ دل کا ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں اس قسم کی کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے، تو وہ ہمسایہ ملک انڈیا جاتے ہیں اور وہاں پہ دل کا ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں اور وہاں سے ٹرانسپلانٹ کروا کے لے کر آتے ہیں۔
اور یہ بجائے خود ایک بڑا اہم سوال بن جاتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے جسم میں کسی غیر مسلم کے عضو کو لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے بارے میں اسلامی ذاتی کونسل جو ہے وہ یہی رائے دیتی ہے کہ ممکن ہے. بہرحال بعد از مرگ یہ معاملات تھوڑے سے پاکستان کے اندر ہمیں درپیش ہیں، جس میں پاکستان میں بہت سارے ایسے افراد جنہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی عطیہ کسی بھی عضو کا ان کو مل جائے تو وہ اپنی زندگی کو بچا لینے میں کامیاب ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آپ خود سے ول کے تحت آپ اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کی بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یا کوئی جوان لڑکا ہے، اس کے والدین ہیں، تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا یا بیٹی نہیں رہے ہیں تو ان کے اعضاء جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیے جائیں ہم اپنی خوشی سے. تو ایسے وقت میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر وہ شخص خود نہیں کہہ کے گیا لیکن اس کے رشتہ دار یا اس کے والدین یا اس کا جو بھی گارڈین ہے وہ یہ فیصلہ لیتا ہے، تو کیا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ اس میں اس بات کی اجازت ہے؟ کونسل اس بارے میں بھی یہی رائے رکھتی ہے کہ اگر عزیز اور اقربا جو قریبی ہیں وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ان کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی رضامندی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر رشتہ داروں کی رضامندی نہیں ہو پاتی ہے تو پھر کم سے کم پاکستان میں ایسا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. برا سامنے نہیں ہے، اور اگر ریاست اس بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ ڈونیٹ کروا لے تو ریاست کو اختیار کونسل دیتی ہے کہ ریاست یہ کام کر لے. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے ماضی میں کہ اس طرح کی لاوارث میتوں کے ساتھ ڈاکٹرز کو سکھانے کے لیے ان کے جسم کی قطع اور یہاں پہ یہ امر بات رہنا چاہیے کہ یہ غریب جو لاوارث وہ اس طرح نہ ہو کہ ان کے اعضاء کو ضائع کر دیا جائے اور ان کے اعضاء کو چھوڑا جائے، ایسے ہو جائے وہ پاکستان میں باقاعدہ طور پہ ایک احاطہ مقرر کیا جانا چاہیے اور وہاں پہ چلی روپیہ بات یہ ان افراد کی حقوق ہیں جن کی میتوں کو انسانی کی زندگی بچانے میں کام میں لایا گیا اور ان کے عضو مختلف انسانوں کو عطیہ کے طور پہ دیے گئے. اس بات ان کی حیات اور معلوم ہو جائے کہ واقعہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ایک طور پہ انسانی خدمت بعد مرگ سر انجام دی ہے. چلیے علامہ صاحب، کچھ مزید سوال تھے لیکن تشنگی رہ جائے گی اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. فی الوقت آپ کا بہت شکریہ. بلکہ اگر ہمارے پاس وقت ہے ڈاکٹر صاحب آپ یہ مجھے الاؤ کریں تو ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک جانور کے دل کو انسان میں لگایا گیا ہے. کاؤنسل اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جانور کے دل کے حوالے سے بات ہے تو ہمیں جانور کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ وہ جانور حرام جانور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی طور پہ اس سے استفادہ ممکن نہیں ہوگا. ابھی تک کونسل کی رائے اس بارے میں یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے آپریشن ایسے بھی ہو رہے ہیں جو کہ ناجائز آپریشن ہیں، جس میں دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کے گردوں کو نکال لیا جاتا ہے اور جسے ہم انلیگل آپریشن کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں باقاعدہ قوانین بنے ہوئے ہیں ٹرانسپلانٹیشن کے، اور مختلف صوبے اور مرکز کے اندر یہ قوانین موجود ہیں. ان قوانین میں ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاحات کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ ابھی تک بالکل کیسے ہوگی، کس طریقے سے صورت میں ڈکلیئر کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے
اسلامی شرعی معاملات بھی موت کے اعلان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ کے وقت بہت شکریہ، اور وہ تمام تر جو ابہام تھے وہ آپ نے بڑی زبردست طریقے سے دور کیے ہیں، اور اب امید کرتے ہیں کہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ والے معاملات ہیں اس پہ مزید پاکستان میں بہتری آئے گی. انشاءاللہ ضرور. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ صحت کی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہیموفیلیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون جمنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی زخم ہے تو اس میں جو خون اگر رس رہا ہے تو وہ جلدی نہیں رکتا ہے. اس بیماری میں خون کو ایک مخصوص پروٹین یعنی کہ کلوٹنگ فیکٹر کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معمولی چوٹ بھی لگے تو زیادہ خون بہنے کا سبب بن جاتا ہے. ہیموفیلیا عام طور پہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور زیادہ تر مردوں کو متاثر کرتی ہے. اس بیماری کا مستقل علاج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ دوائیوں کے ساتھ یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ماہر امراض خون ہیموفیلیا ایکسپرٹ ڈاکٹر ثاقب انصاری موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہیموفیلیا پاکستان میں کس شرح سے یہ ہے، یعنی کہ اس کا ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے، کم ہے، مردوں میں زیادہ ہے، خواتین میں زیادہ ہے، کن میں زیادہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہیموفیلیا ایک جینیٹک ڈیزیز ہے جو جینیاتی طور پہ بچے میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ لڑکوں میں ہی ظاہر ہوتی ہے. اور یہ ایک اندازے کے مطابق ہمارے پاس جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہے وہ تو کوئی 9,000 سے 10,000 ہیں پورے پاکستان میں، مگر اگر ان رجسٹرڈ پیشنٹ کا بھی ایک اندازہ کر لیں تو 22 سے 23,000 پیشنٹ شاید پورے ملک میں ہوں. جناب اچھا، کچھ ہم نے کلیئر کیا، کچھ آپ بھی کلیئر کریں. ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ جب ہمیں چوٹ لگتی ہے، جب خون نکلتا ہے تو اس کو جب آٹو ریپیئر ہے، جب وہ آٹو ریپیئر ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایک پرت آ جاتی ہے کالی سی، تو دیٹ از دا تھنگ. لیکن ہیموفیلیا پیشنٹس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون کا رساؤ زیادہ ہوتا ہے. یہی یہ تمام تر چیزیں، اس سے علاوہ بھی کچھ چیز اس میں ہوتی ہے. جی، ایک تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ عوام الناس کو تعلیم دینے کے لیے آپ لوگوں نے اتنی اچھی تعلیم حاصل کر لی کہ آلموسٹ ایک ہیمیٹالوجسٹ کے برابر آپ نے عام اور سادہ فہم الفاظ میں ایک عام آدمی تک وہ بات پہنچا دی، جو بہت ہی خوش آئند ہے. یقیناً جگر ایک ایسا آرگن ہے جو کوگولیشن فیکٹرز یعنی خون جمانے والے ذرات پروڈیوس کرتا ہے. اس کو میڈیکل لٹریچر میں فیکٹر 1 سے لے کے فیکٹر 12 13 تک نام دیے گئے. تو فیکٹر 8 اور 9 کی کمی موسٹلی پائی جاتی ہے، اور اس کو ہیموفیلیا اے اور ہیموفیلیا بی کہا جاتا ہے. اور یہ انہیریٹڈ اور کنجینائٹلی انہیریٹڈ ساری بیماریاں انہیریٹڈ ہیں. اور اس میں ان خون کے جمانے کے ذرات کا، جس طرح اکثر ایک عوام الناس میں پلیٹلیٹ کو بہت اچھی طرح جانا جاتا ہے، ڈینگی کے بعد سے ملیریا میں پلیٹلیٹ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. ان پلیٹلیٹ کو چپکانے کے لیے جو سیمنٹ کا کام کرتا ہے یہ فیکٹر 8 اور فیکٹر 9 کرتا ہے. اگر یہ فیکٹر 8 اور 9 نہ ہو، آپ کے پلیٹلیٹ نارمل بھی ہوں اور آپ کتنی ہی پلیٹلیٹ لگا بھی دیں، وہ کوئی کام نہیں کریں گے، اور بلیڈنگ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے فیکٹر 8 اور 9 لازمی ہے، اور یہ جگر میں بنتے ہیں. اور اگر جینیٹکلی یہ نہیں ہے تو ان کا ریپلیسمنٹ کے طور پہ فیکٹرز اویلیبل ہیں انجیکشنز کی فارم میں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے کسی کو پیدائشی طور پہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، وہ انسولین لگاتا ہے، نارمل زندگی گزارتا ہے، جیسے ہمارے مشہور کرکٹر کا بھی یہی معاملہ ہے. اسی طرح ہیموفیلیا کا پیشنٹ اگر اپنے فیکٹرز لگاتا رہے، اس کو اگر فیکٹرز کی اویلیبلٹی ہو تو ہی کین لیو اے نارمل لائف لائک اینی ادر نارمل پرسن. جبکہ جو پاکستان میں فیکٹرز مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کی رسائی ایک عام آدمی تک نہیں ہے، تو مجبوری میں ہم گزشتہ 30 سال سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ پیلا خون یعنی پلازما، کرائیو پریسپیٹیٹ پلازما کی ایک ٹائپ ہوتی ہے فریش فروزن پلازما کی، وہ لگا کے ہم اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو اتنی کوانٹیٹی میں پلازما میں ہم فیکٹرز نہیں پہنچا پاتے جتنی کہ فیکٹرز کے انجیکشنز کے ذریعے مریض کو مل جاتی ہے. اور دوسرا نقصان یہ کہ اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ پلازما کے ذریعے اللہ نہ کرے ہیپیٹائٹس بی، سی اور اس طرح کے انفیکشنز بچوں کو لگ سکیں. سو اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پہ، این جی اوز کی سطح پہ، پرسنل لیول پہ، ذاتی لیول پہ کم تعداد ہے. اگر 10,000 بھی مریض ہیں، ان کی اگر انجیکشنز کی ذمہ داری لے لی جائے، ان کے پاس وقت کے اوپر اپنے ریگولر انجیکشنز، اور ایمرجنسی کی صورت میں بچے کو سائیکل سے چوٹ لگ گئی، بچہ سیڑھی سے گر گیا، ٹیبل سے گر گیا، اس کو اگر ہم انجیکشنز پرووائڈ کر دیں تو اس کی بلیڈنگ کنٹرول کی جا سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ بیماری جو ہے
1700 से चली आ रही है, और सबसे पहले जो ख़वातीन में बीमारी देखी गई थी वो 1837 में एक रॉयल प्रिंसेस को हुई थी, और वहाँ से पहली खातून थी जो आइडेंटिफाई हुई थी कि जी खातून को भी ये हो सकता है। और इस वक्त 2025 की जो इनकी थीम है उसमें भी यही मेंशन है कि गर्ल्स कैन ब्लीड टू, तो अब गर्ल्स के ऊपर भी फोकस किया गया है। मुझे सिर्फ ये समझ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है जी, तो इस वक्त मैं जल्दी से बताता हूं, आपने कहा कि जी आपने कहा कि मर्दों को ज़्यादा बीमारी होती है, औरतों को कम होती है, तो उसका रीज़न क्या है कि उस वक्त से अब तक ख़वातीन को तो बिल्कुल कम है लेकिन मर्द इसमें ज़्यादा मुतासर हुए हैं? मेन रीज़न क्या है? अच्छा देखिए, पाकिस्तानी माशरे में बहुत सी चीज़ें अब बहुत खुल के मीडिया पे नहीं कह सकते, क्योंकि लड़कियों को पहले ही बड़ा विक्टिमाइज़ किया जाता है कि जी बीमारियां लड़के के ज़रिए लगती है, और जबकि आप देखिए थैलेसीमिया और एक बीमारी जिसका भी आपने जिक्र किया कि लड़कियों में अगर हीमोफीलिया की तरह के सिम्टम्स हैं, ब्लीडर हैं, तो उस बीमारी को कहते हैं वॉन विलब्रांड डिजीज़। उसमें फैक्टर 8 भी कम होता है और वॉन विलब्रांड फैक्टर कम होता है, और वॉन विलब्रांड डिजीज़ मोस्टली माँ और बाप दोनों से बच्चों में आती है। तो बहुत सी चीज़ें मीडिया पे हम इसलिए मुतात होकर गुफ्तगू करते हैं, और जो उसका क्लियर बात है वो यही है कि माँ के ज़रिए लड़कों को लगती है, और लड़कियों में जिस किस्म की हो सकती है उसका नाम थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आम आदमी तक बात पहुँचनी चाहिए कि लड़कियाँ भी एक्सेसिव ब्लीडर हो सकती हैं वॉन विलब्रांड डिजीज़ में, और उसमें फिर वो जो फैक्टर कम होता है वो वॉन विलब्रांड फैक्टर कम होता है, और फैक्टर 8 जैसे लड़कों में लगाया जाता है इस तरह लड़कियों में वॉन विलब्रांड फैक्टर लगाया जाता है। ये तालीम देना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर टाइम डॉक्टर साकिब, और उम्मीद करते हैं ये इस बात से लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी। चलिए आज के शो से हमें दीजिए इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।